کل مولانا خاص کی دوسری مثال گزری تھی، اللہ کا یہ قول قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، تحقیق ہم جانتے ہیں وہ جو کہ ہم نے مقرر کیا ہے ان خاوندوں پر فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں، بھائی بیویوں کے بارے میں میں نے بتلایا تھا ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے اس مسئلے میں، مہر کے مسئلے میں۔ احناف کے نزدیک جو ہے مہر 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا، کم سے کم مہر کتنا ہوگا؟ 10 درہم، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مہر میں جو جس پر بھی میاں بیوی راضی ہو جائیں وہ مہر ہے، چاہے وہ قلیل ہو، جتنا بھی ایک گندم کی مٹھی ہی کیوں نہ ہو، یا جتنا بھی کثیر ہو۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بھائی جانب زیادت میں تو اتفاق ہے سب کا کہ کوئی حد نہیں، چاہے آپ 1 کروڑ رکھیں چاہے 10 کروڑ رکھیں مہر، لیکن جانب قلت کے اندر مولانا ہمارے نزدیک کم سے کم کتنا ہوگا؟ 10 درہم بھائی، 10 درہم۔ دلیل ہماری فرضنا ہے بھائی، فرضنا جو ہم نے مقرر کیا بھائی، اس میں مقرر کرنے کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی، ہم نے مقرر کیا بھائی، سمجھ میں آیا؟ معلوم ہوا کوئی مہر کی مقدار مقرر ہے من جانب اللہ بھائی۔ اب وہ جانب زیادت میں تو بالاتفاق نہیں ہے، جانب قلت میں ہوگی۔ پھر اب جانب قلت میں کتنی ہے یہ تو ذکر نہیں ہوا قرآن میں، اور بھی ہم نے تلاش کیا قرآن میں نہیں ملا بھائی، تو یہ آیت مجمل ہے، کیا ہے؟ جس کی مراد معلوم نہ ہو۔ اب اس سے کیا مراد ہے، کتنا ہے وہ؟ تو مجمل کے آیت کے لیے بیان چاہیے مولانا، اب وہ بیان ہمیں قرآن میں نہیں ملا، ہم نے تلاش کیا، پھر ہم حدیث کی طرف گئے تو حدیث میں ہمیں اس کا بیان مل گیا مولانا۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا مہر لأقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے بھائی، معلوم ہوا؟ تو یہ کم سے کم مہر کی مقدار کتنی ہے؟ 10 درہم ہے، 10 درہم۔ جب تو یہ ہم نے ہماری دلیل کیا ہے مولانا؟ فرضنا، اور فرضنا کیا ہے؟ خاص کتاب اللہ کا، اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا واجب ہے مولانا۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس نکاح عقد نکاح کو قیاس کرتے ہیں عقود مالیہ پر، اور جو مال والے عقد کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر بیع ہے تو یہ بھی ایک عقد ہے، تو یہ بھی عقد مالی کی طرح ہوا۔ اور عقد مالی کے اندر کیا ہوتا ہے مولانا؟ ایک کی جانب سے عوض ہے تو دوسرے کی طرف سے ثمن ہے بھائی، اور پھر اس میں جتنے پر بھی وہ راضی ہو جائیں، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی، 100 والی چیز 500 میں بیچے، یا 100 اس پر دونوں راضی ہو جائیں، یا 100 والی چیز 1 روپے میں اس پر دونوں راضی ہو جائیں بھائی، دونوں کی اپنی رضامندی پر موقوف ہے یہ۔ تو اسی طرح کہتے ہیں نکاح بھی ایک عقد مالی ہے، کیونکہ اس کے اندر عورت اپنا بوزہ حوالے کرتی ہے اور مرد اس کے مقابلے میں مہر ادا کرتا ہے، تو یہ جتنے پر بھی وہ راضی ہو جائیں وہ مہر ہو جائے گا مولانا مقرر۔ تو انہوں نے کس پر قیاس کیا اس کو؟ عقد مالی پر بھائی، لہذا زوجین کی رائے تعین کے سلسلے میں معتبر ہوگی، جو بھی مہر مقرر کر لیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تو آپ نے قیاس کیا، اور تو آپ کی دلیل ہے قیاس، اور ہماری دلیل ہے مولانا کتاب اللہ کا خاص، اور قیاس خاص کے مقابلے میں آ جائے تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ خاص کو ترجیح دی جائے گی۔ بلکہ قیاس تو ہم جو قیاس کرتے ہیں ہمارا قیاس جو ہے وہ بھی مؤید ہے، ہمارا مؤید ہے۔ ہم اس کو قیاس کرتے ہیں سرقہ پر بھائی، سرقہ چوری کوئی شخص کر لے تو کم از کم کتنے درہم ہو تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا؟ 10 سے کم ہو تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، 10 سے اوپر ہو یا 10 ہو تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا۔
معلوم ہوا ایک انسانی عضو کی کم سے کم قیمت کتنی ہے، اور یہاں پر بھی مولانا تو نکاح بھی اسی طرح ہے، تو اس میں بھی کم سے کم کتنی قیمت ہوگی بھائی؟ 10 درہم ہوگی بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو مہر کم سے کم 10 درہم. اس پر کئی مسائل متفرع ہوئے تھے مولانا. ایک مسئلہ یہ متفرع ہوا کہ نفل عبادت کے لیے خلوت اختیار کرنا. ایک آدمی نکاح ہی نہیں کرتا، کہتا ہے میں اکیلا رہوں گا تاکہ میں نفل عبادات زیادہ کر سکوں، ورنہ تو بیوی بچوں کی مشغولیات ہوں گی، ان کی ضروریات پوری کرنا پڑیں گی اور چیزیں ہوں گی، تو پھر نفل عبادت میں زیادہ نہیں کر سکوں گا بھائی. تو وہ کہتے ہیں یہ افضل ہے، اس لیے کہ نکاح کیا ہے؟ ایک عقد ہے، مباح چیز ہے، اور نفل تو عبادت ہے، اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ مباح چیز سے افضل ہوتی ہے، ثواب ہے اس میں. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ نکاح جو ہے یہ تو سنت ہے حضور کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں، میرے ساتھ اس کا تعلق نہیں. ثابت ہوا مولانا، ان حدیث سے ثابت ہوا کیا؟ نکاح من سنتی کے نکاح کیا ہے؟ سنت ہے. اور وہ جو عبادت آپ کہہ رہے ہیں تخلی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ نفل کے لیے. اور ایک طرف ہے نفل، ایک طرف ہے سنت مولانا. تو کیا چیز افضل ہوئی؟ سنت نفل عبادت سے افضل ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ تو ایک یہ اختلاف متفرع ہوا. دوسرا وہ کہتے ہیں چونکہ یہ عقد مالی ہے تو عقد مالی کو جیسے توڑنا چاہیں آپس میں وہ توڑ سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی بھائی اس کو باطل کرنا چاہیں. اسی طرح نکاح کے اندر بھی خاوند کو اجازت ہے، جیسے اس کو توڑنا چاہے، جیسے 3 طلاقیں دینا چاہے دے سکتا ہے. چاہے تو ایک ایک طہر میں دے دے، تفریق کر دے بھائی، طلاقوں کی تقسیم کر دے، ہر طہر میں ایک ایک جدا جدا. اور چاہے تو ایک ہی طہر میں کیا کرے؟ 3 طلاقیں دے دے بھائی. ایک آج دے دی، ایک 2-4 دن بعد دے دی، ایک پھر 2-4 دن بعد دے دی. ایک ہی طہر میں تو چاہے جمع کرے چاہے تفریق کرے طلاقوں میں، اس کے لیے جائز ہے مولانا. جمع سے کیا مراد ہے؟ ایک طہر میں جمع کرنا. ہم کہتے ہیں نہیں، اس کا یہ عبادت ہے، اور اس کے لیے مسنون بات توڑنے کے لیے اس کے مسنون طریقہ موجود ہے. تو اب مسنون طریقے پر عمل کیا جائے گا کہ ایک طہر میں جس میں جمع نہ کیا ہو اس میں ایک طلاق دے دے، اور پھر آگے 2-3 پھر عدت گزرنے دے عورت کی مولانا. تو خود بخود جب وہ عدت پوری ہوگی تو وہ بائنہ ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی بھائی. سمجھ میں آیا؟ یا 3 طہروں میں ایک ایک طلاق دے دے، یہ مسنون طریقہ. اور اس کے خلاف کرتا ہے، مثلا ایک ہی طہر میں 3 طلاقیں دیتا ہے، چاہے وقفے وقفے سے دیتا ہے، تو یہ بدعت ہے مولانا، گناہ ہے مولانا. آدمی گناہگار ہوگا. سمجھ میں آیا بھائی؟ گناہگار ہوگا اور گناہگار ہوگا. اسی طرح وہ فرماتے ہیں 3 اکٹھی دینا چاہے تو تینوں اکٹھی بھی دے سکتا ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کیونکہ یہ عقد ہے، عقد مالی کی طرح ہے، عقد مالی ہے، اور اس میں مرضی ہوتی ہے جانبین کی. توڑنا جیسے ایک دم توڑ دیں، باطل کر دیں. کہتے ہیں نہیں، 3 اکٹھی دینا، ایک ہی وقت میں 3 دینا، میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، یہ بھی کیا ہے؟ بدعت ہے مولانا، مسنون طریقے کے خلاف. لہذا اس میں بھی گناہگار ہوگا. اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ ایک عقد مالی ہے، اور جیسے عقد مالی کو فسخ کر دیا جاتا ہے، کبھی دونوں آپس میں رضامند ہو کر بیع کو کیا کر لیتے ہیں؟ بائع اور مشتری فسخ کر لیتے ہیں. اسی طرح یہاں بھی یہ فسخ ہو سکتا ہے، کس کے ذریعے؟ خلا کے ذریعے. خلا کر لیں گے تو نکاح فسخ ہو جائے گا، گویا کہ ہوا ہی نہیں مولانا، ہوا ہی نہیں. اور ہم کہتے ہیں نہیں، یہ عبادت ہے، سنت ہے مولانا، اور عبادت فسخ کو قبول نہیں کرتی مولانا. عبادت ہے، یہ فسخ نہیں کر سکتی.
تو خلا اگر کر بھی لے گا تو وہ بھی پھر کس کے حکم میں ہے؟ طلاق بائن کے حکم میں ہے۔ آج تیسری مثال پڑھیں گے کتاب اللہ کے خاص کی۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ خَاصٌ فِي وُجُودِ النِّكَاحِ مِنَ الْمَرْأَةِ فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهِ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ۔ یاد رکھیے احناف اور شوافع کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے یا اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ بھائی عورت کیا ہے؟ اپنے نکاح خود کر سکتی ہے۔ عورت جب عاقلہ بالغہ ہو تو وہ اپنا نکاح کرے بشرطے کہ کف کے اندر ہو، برابر والوں میں ہو، لڑکا بھی کیا ہو؟ برابر کا ہو ہر اعتبار سے، تو پھر کیا ہے؟ نکاح ہو جائے گا بھائی عورت کی عبارت سے، بھائی کیونکہ عاقلہ ہے بالغہ ہے، بھائی عاقلہ ہے اور بالغہ ہے۔ ہمارے نزدیک وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کف میں ہو، مولانا برابر کے لوگوں میں ہو، برابر کے لوگوں میں، سمجھ میں آیا بھائی؟ برابر کے خاندان میں ہو، کف میں اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ اگر برابر کا خاندان نہیں تو پھر نکاح نہیں، چھوٹا خاندان، بھائی وہ لڑکی ہے کسی بڑے خاندان والی، مولانا معزز شمار ہوتا ہے یہ خاندان، اور لڑکا ہے کسی عام معمولی خاندان کا جو معزز شمار، زیادہ معزز نہیں شمار ہوتا، عام سا ہے، تو یہ غیر کف ہوئے، مولانا سمجھ میں آیا بھائی؟ غیر کف ہوئے۔ لیکن یاد رکھو اگر لڑکا عالم ہو، کیا ہو؟ وہ سب کا کف ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو وہ کف ہے، مولانا سب سمجھ میں آیا بھائی؟ لو آپ کو خوشخبری سنا۔ اچھا بھائی، تو کیا بات ہو رہی تھی کہ لڑکی عاقلہ بالغہ باکرہ ہو، وہ اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو ہمارے نزدیک کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے، بشرطے کہ کس میں ہو نکاح؟ کف میں ہو، مولانا برابر کے خاندان۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ، کہ عورت کی عبارت سے نکاح ہوتا ہی نہیں بھائی۔ وہ عورت نکاح کرے اس کے کلام سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ ان کی دلیل یہ حدیث ہے بھائی، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ نکحت نفسہا، جس عورت نے بھی نکحت نفسہا نکاح کیا اپنے نفس کا، اپنی ذات کا، بغیر اذن ولیہا، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، فنکاحها باطل باطل باطل، تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ تو ان کا مذہب کیا ہوا بھائی کہ عورت کی عبارت سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، اور دلیل یہ حدیث ہے جس میں حضور فرماتے ہیں جس عورت نے بھی اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کیا تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ہماری دلیل جو ہے اللہ کا یہ قول ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، پوری آیت کس طرح ہے؟
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ بھئی آپ مسئلہ جانتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو اب وہ واپس اس بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا بغیر حلالہ شرعی کے۔ بھئی سمجھ میں آیا بھئی؟ بھئی ایک طلاق دی ہے بائن تو پھر تو نکاح کر سکتا ہے، دوسری بائن دے دی پھر بھی نکاح کر سکتا ہے، لیکن جب 3 دے دی تو 3 طلاقوں کی اسے اجازت تھی ختم ہو گئی، اب وہ دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو نکاح نہیں کر سکتا، اس کے لیے حلالہ شرعی کرنا پڑے گا بھئی کہ کسی اور شخص سے کیا کرے، وہ نکاح کرے اور پھر وہ شخص اس کے ساتھ صحبت کرے اور پھر وہ اسے طلاق دے، پھر اب پہلا خاوند کیا کر سکتا ہے، اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھئی؟ تو جب ایک شخص نے 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دے دیں تو بغیر حلالہ شرعی کے وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں، اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا، یہ ہمارے نزدیک بھئی۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن طَلَّقَهَا، پس خاوند نے اگر طلاق دے دی اسے یعنی اپنی بیوی کو، یاد رکھیے تیسری طلاق مراد ہے، کیا مراد ہے؟ تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو یہ عورت حلال نہیں ہے اس خاوند کے لیے من بعد، اس کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے زوجن کسی خاوند کے ساتھ، غیرہ جو پہلے سے غیر ہو، پہلے کے علاوہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند سے کیا کر لے، نکاح کر لے۔ عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ترجمہ بھئی آیت کا کہ کوئی اگر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے یا 3 طلاقیں دے دے تو وہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے کسی ایسے خاوند سے غیرہ ہو جو پہلے کے غیر ہو، پہلے کے علاوہ ہو، پھر وہ اس کے ساتھ صحبت بھی کرے، پھر اس کے بعد کیا کرے، طلاق دے، اب کیا ہو سکتا ہے، پہلے خاوند کے لیے حلال ہو گئی بھئی، وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو ہماری دلیل یہ تنکیحہ ہے بھئی، تنکیحہ صیغہ پہ غور کریں ذرا آپ بھئی، کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ۔ یہاں کیا ترجمہ ہے تنکیحہ کا بھئی؟ وہ نکاح کرے، کون وہ بھئی؟ وہ عورت، کون؟ وہ عورت نکاح کرے بھئی، تو یہ کتاب تنکیحہ خاص ہے بھئی، اور اس کے اندر نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے بھئی کہ وہ عورت اپنا نکاح کرے، معلوم ہوا عورت نکاح کر سکتی ہے، سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا عورت اپنا نکاح کر سکتی ہے خود بھئی، عورت اپنا نکاح، کیونکہ تنکیحہ نکاح کی نسبت کس کی طرف ہوئی ہے؟ تنکیحہ کا فاعل کون؟ ہیا ضمیر ہے مولانا، جو عورت کو راجع ہے، تو عورت، اور یہ خاص ہے مولانا، اور کتاب اللہ کے خاص پر کیا کیا جائے گا؟ عمل کیا جائے گا، عمل کیا جائے گا۔ تو ہمارے نزدیک وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، نکاح کی نسبت عورت کی طرف ہوئی، معلوم ہوا عورت بھی اپنا نکاح کر سکتی ہے، معلوم ہوا عورتوں کی عبارت سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ جبکہ شوافی کا اور مالکیہ کا مذہب کیا تھا بھائی؟ کہ عورت کی عبارت سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے نزدیک عورت کی عبارت سے نکاح ہو جایا کرتا ہے، اور دلیل، ان کی دلیل کیا تھی؟ حدیث تھی، اور ہماری دلیل یہ آیت ہے جس کے اندر تنکیحہ کا لفظ آیا، اور تنکیحہ کیا ہے؟ خاص ہے، اس کے اندر نکاح کی نسبت کس کی جانب کی گئی ہے؟ عورت کی جانب، وہ عورت نکاح کر سکتی ہے، تو معلوم ہوا نکاح عورتوں کی عبارت سے منعقد ہو جاتا ہے، کیونکہ آیت کے اندر نکاح کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ عورت کی طرف کی گئی ہے بھائی۔ امام شافعی رحمہ اللہ دلیل میں حدیث، خبر واحد ہے، حدیث وہ پیش کرتے ہیں،
حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور نے فرمایا ایما امرأۃ، جس کسی عورت نے بھی نکحت، اس نے نکاح کیا، نفسہا اپنی ذات کا، اپنے نفس کا، بغیر اذن ولیہا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، فنکاحہا باطل باطل باطل، تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ وہ یہ حدیث ذکر کرتے ہیں مولانا، یہ ان کی دلیل ہے۔ ہم جواب میں کہتے ہیں مولانا، جواب اول مولانا، ہم کہتے ہیں ہماری دلیل خاص ہے کتاب اللہ کا، تنکحہ، اور خاص پر عمل کرنا واجب ہے، واجب، معلوم ہوا عورت اپنا نکاح کر سکتی۔ تو ان کی دلیل ہے خبر واحد، اور ہماری دلیل کیا ہے؟ کتاب اللہ کا خاص، اور خاص کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے تو دونوں میں جمع و تطبیق کی کوشش کی جائے گی، کوئی ایسی صورت نکالی جائے گی کہ خاص میں بھی کوئی تبدیلی نہ آئے اور حدیث پر بھی کیا ہو جائے؟ عمل ہو جائے، دونوں پر عمل ہو جائے۔ لیکن یہاں پر ممکن نہیں، تو لہذا کس کو ترجیح دی جائے گی؟ خاص کو ترجیح دی جائے گی، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ جب خاص اور خبر واحد میں مقابلہ آ جائے اور جمع کی کوئی صورت نہ ہو، جیسے یہاں جمع کی کوئی صورت نہیں، بھئی وہاں سے ثبوت ہو رہا ہے، یہاں سے نفی ہو رہی ہے، تو جمع کی کوئی صورت ہی نہیں، تو اب کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا اور حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ پہلا جواب دیتے ہیں ہم۔ نیز بھئی ہم جواب دیتے ہیں بھئی شوافے کو کہ بھئی یہ حدیث تو آپ کے بھی خلاف ہے، بھئی آپ کے بھی خلاف ہے، آپ کے بھی خلاف ہے۔ کیسے خلاف ہے؟ آپ نے دلیل میں ذکر کی کہ دیکھو بھئی عورت کی عبارت سے نکاح منعقد ہوتا ہی نہیں، حالانکہ حدیث سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر کرے تو نکاح باطل ہے، معلوم ہو ولی کی اجازت سے کرے گی تو اس کا اپنا نکاح کیا ہو جائے گا؟ منعقد ہو جائے گا۔ لیکن آپ کا مذہب تو یہ ہے کہ عورت کی عبادت سے بالکل نکاح منعقد ہوگا ہی نہیں، چاہے ولی اجازت ہی کیوں نہ دے دے۔ عورت کے کلام سے نکاح منعقد ہی چاہے ولی اجازت ہی کیوں نہ دے دے۔ یہ تو آپ کا مذہب کے بھی خلاف ہو گئی بھئی، آپ کے نزدیک تو عورت کے ہوتا ہی نہیں بھئی، اور حدیث سے تو کیا معلوم ہو رہا ہے کہ بغیر اجازت کے ولی کی کرے تو نکاح نہیں ہوگا، معلوم ہوا ولی کی اجازت سے کرے تو پھر ہو جائے گا۔ یہ ہم جواب دیتے ہیں بھئی، سمجھ میں آیا بھئی؟ یہ حدیث تو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف ہے، یہ حدیث تو خود آپ کے بھی خلاف ہے۔ نیز ایک اور جواب بھی سنو، یاد رکھو، علم حدیث ایک ضابطہ پڑھیں گے وہ کہ جب راوی اس حدیث کو روایت کرنے والا جو ہے، جب راوی کا اپنا عمل حدیث کے خلاف ہو تو وہ اس حدیث کے مؤول یا منسوخ ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ جب روایت کرنے والے کا اپنا عمل کیا ہو بھئی؟ حدیث کے خلاف ہو تو یہ اس حدیث کے مؤول یا منسوخ ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ مؤول کا معنی کوئی تعویل کرتے ہیں، ظاہر مراد نہیں ہے، ظاہر نہیں مراد، کوئی تعویل کرتے ہیں تو مؤول ہوا جس میں تعویل کی جائے۔ حدیث کا کیا اصول آیا کہ جب روایت کرنے والے راوی کا اپنا عمل حدیث کے خلاف ہو، ایک وہ حدیث روایت بھی ہو رہی ہے اس سے، لیکن اس کا عمل جب دیکھتے ہیں تو وہ اسی حدیث کے خلاف ہے، معلوم ہوا یہ حدیث اس کے نزدیک کیا ہے؟ اس میں کوئی تعویل ہے، مولانا تعویل کی گئی ہے اس حدیث میں، یا یہ حدیث منسوخ ہے۔ بھائی پہلے تو یہ حکم تھا، بعد میں یہ کیا ہوا؟ دوسری حدیث کے ذریعے
منسوخ ہو گیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے اسلام میں شروع میں کئی چیزوں کی اجازت تھی، پھر آہستہ آہستہ کیا کر دی گئی؟ اجازت ختم کر دی گئی. تو شروع میں یہ تھا، پھر اس بعد میں اور احادیث کے ذریعے یہ کیا ہوا؟ حکم منسوخ ہوا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ کیا ضابطہ ذکر ہوا کہ جب راوی کا حدیث کے خلاف ہو تو یہ اس حدیث کے معول کا کیا معنی؟ تعویل کی گئی ہے، اس کا ظاہری معنی مراد نہیں، یا یہ منسوخ ہے. کوئی اور حدیث ہے یا جو اس کے لیے ناسخ ہے یا آیت ہے. تو اور یہ حدیث روایت کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. تو وہ راویہ ہیں اس حدیث کی بھائی، اور ان کا اپنا عمل اس حدیث کے خلاف ہے بھائی. وہ روایت کر رہی ہیں بھائی، اور ان کا اپنا عمل کیا ہے اس حدیث کے خلاف. تو یہ حدیث روایت کرنے والی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حدیث میں آیا ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہو سکتا عورت کا بھائی. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ولیوں کی اجازت کے بغیر نکاح کرواتی تھی، ولیوں کو پوچھتی بھی نہ تھی بھائی. معلوم ہوا ولی کی اجازت ضروری. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بھتیجی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ بیٹی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کی بھائی. حضرت بکر صدیق کے بیٹے تھے عبد الرحمن، جو حضرت عائشہ کے بھائی ہوئے. ان کی بیٹی کیا نام ہے؟ حضرت حفصہ بھائی. ان کا نکاح کروایا، خود نکاح کروایا. اور یہ عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گئے ہوئے تھے، تشریف لے گئے تھے، انہوں نے ادھر نکاح کروا دیا. تو ولی تو باپ تھا بھائی، باپ تو حاضر نہیں تھا. تو بغیر ولی کی اجازت کے ہوا یا ولی کی اجازت سے ہوا بھائی؟ بغیر اجازت کے ہوا. اور عورت کی عبارت سے ہوا یا نہیں ہوا بھائی؟ عورت کی عبارت سے ہو رہا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ان کا اپنا عمل کیا ہے؟ اس حدیث کے خلاف ہے، اس حدیث کے خلاف ہے بھائی. معلوم ہوا یہ حدیث مؤول ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یا منسوخ ہے. حدیث تو انہوں نے بیان کر دی، لیکن ان کے نزدیک یہ حدیث مؤول ہے یا منسوخ ہے، اسی لیے ان کا عمل کیا ہے؟ اس حدیث کے خلاف ہے. ورنہ راوی صحابی ہو کبھی حدیث کے خلاف نہیں کر سکتا. اگر وہ بعد میں آئے، انہوں نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا، لیکن نکاح کو برقرار، اسی طرح نکاح برقرار تھا وہاں. تو دیکھو ولی کو پوچھا بھی نہیں حضرت عائشہ نے. ولی والد تھے مولانا، ان کے والد جو تھے وہ ولی تھے، لیکن ان کو پوچھا بھی نہیں، اپنی بھتیجی کا خود ہی نکاح کروا دیا. معلوم. اب روایت تو حضرت عائشہ یہ فرما رہی ہے کہ جس کسی نے بھی نکاح اپنے ولی کی اجازت کے، تو یہ نکاح بھی کون سا تھا؟ ولی کی اجازت سے تھا یا بغیر اجازت کے؟ بغیر اجازت کے تھا. تو راوی کا اپنا عمل اپنی حدیث کے کیا ہوا؟ خلاف. اور اصول حدیث ہے جب راوی کا اپنا عمل حدیث کے خلاف ہو تو کیا ہوتی ہے؟ حدیث. معلوم ہوا وہ حدیث کو یا تو منسوخ سمجھتی تھی یا یہ حدیث مؤول ہے، اس میں کوئی تعویل کی جائے گی مولانا، تعویل کر سمجھتی ہے، ظاہر پر نہیں ہے مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ ورنہ تو پھر نکاح ہی نہیں ہونا چاہیے تھا ولی کی اجازت کے بغیر. سنو بھائی اب. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ خَاصٌ فِي وُجُودِ النِّكَاحِ مِنَ الْمَرْأَةِ. اور اسی طرح اللہ کا یہ قول حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ خاص ہے فی وجودی ای فی ثبوتی. وجود کس معنی؟ ثبوت. وجود ثبوت کا ایک معنی. فی وجود النکاح من المرأة، نکاح کے ثبوت میں کس کی طرف سے؟ عورت کی طرف سے. یعنی عورت کی طرف سے بھی نکاح کیا ہے؟ ثابت ہو جاتا ہے. اس میں یہ خاص ہے مولانا. فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهِ، بس اس پر عمل کرنے کو ترک نہیں کیا جائے گا بسبب اس حدیث کے روی عن النبی علیہ السلام، جو حضور علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ ایما امرأۃ، جس کسی عورت نے بھی نکحت نفسہا، اپنے نفس کا، اپنے ذات کا نکاح کروایا،
نکاح کیا بغیر اذن ولیہا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر فنکاحہا باطل 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 پس اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. اب یہ اختلاف آیا تو مولانا اس پر کئی اختلافی مسائل متفرع ہوتے ہیں. وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ فِي حَلِّ الْوَطْيِ اور اسی پر متفرع ہوگا مولانا اختلاف وطی کے حلال ہونے میں. وطی کے حلال ہونے میں بھئی دیکھو ہمارے نزدیک نکاح ہو گیا اگر عورت نے اپنا نکاح خود کر لیا عاقلہ بالغہ باکرہ نے کف کے اندر تو نکاح ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا. جب نکاح ہو گیا تو اس کے ساتھ خاوند کے لیے وطی کرنا بھی حلال. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح ہوا ہی نہیں. جب نکاح نہیں ہوا تو خاوند کے لیے ازدواجی تعلقات قائم رکھنا بھی جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اسی پر یہ پہلا مسئلہ اسی پر متفرع ہوا الخلاف فی حل الوطی وطی اختلاف کس چیز میں؟ وطی کے حلال ہونے میں جو اختلاف ہے وہ اسی پر متفرع ہوا. اسی طرح ولزوم المہر یہ اس کا عطف بھی حل پر ہے مولانا. الخلاف فی لزوم المہر لزوم مہر کے لازم ہونے میں جو اختلاف ہے وہ اسی پر متفرع ہوا. بھئی ہمارے نزدیک نکاح ہو گیا جب نکاح ہو گیا تو خاوند پر کیا لازم ہوا؟ مہر. اور ان کے نزدیک نکاح نہیں ہوا تو خاوند پر مہر بھی لازم اور اسی پر متفرع ہوا اختلاف فی النفقتی کس کے اندر مولانا؟ نفقہ میں بھی. جب نکاح ہو گیا تو بیوی بن گئی اب نفقہ کس کے ذمہ؟ خاوند کے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نکاح نہیں تو نفقہ بھی خاوند کے ذمہ نہیں. وَالسُّكْنَا رہائش میں جو اختلاف آیا مولانا وہ بھی اسی پر متفرع ہوا. ہمارے نزدیک نکاح ہو گیا تو لہذا اب خاوند کے ذمہ ہے کہ بیوی کو کیا فراہم کرے؟ رہائش. اور ان کے نزدیک نکاح ہی نہیں ہوا سرے سے خاوند ہی نہیں ہے تو رہائش کا مہیا کرنا بھی اس کے ذمہ نہیں ہے مولانا. ووقوع الطلاق طلاق کا واقع ہونے کا جو میں اختلاف ہے وہ بھی اسی پر متفرع ہوا. بھائی وہ بھی اسی پر متفرع ہوا. ہمارے نزدیک نکاح ہو چکا اب خاوند طلاق دینا چاہے تو طلاق واقع ہو جائے گی. ان کے نزدیک نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کہاں سے واقع ہوگی بھائی؟ تو وقوع طلاق میں جو اختلاف ہے وہ بھی اسی پر متفرع ہوا. والنکاح بعد الطلاقات الثلاث اور اسی طرح نکاح ہے 3 طلاقوں کے بعد. وہ نکاح جو 3 طلاقوں کے بعد ہو اس میں جو اختلاف ہے وہ بھی اسی پر متفرع ہوا مولانا. سمجھ میں آیا؟ بھائی دیکھو اب ہمارے نزدیک نکاح ہو گیا جب نکاح ہو گیا تو بیوی کو اب خاوند 3 طلاقیں دے دیتا ہے مولانا. 3 طلاقیں دینے کے بعد کون سے حرمت مغلظہ آ گئے مولانا. تو اب اس کے لیے آیت میں کس طرح آیا ہے اگر کسی فَإِن طَلَّقَهَا اگر خاوند نے تیسری طلاق بھی دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو اس کے لیے عورت حلال حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ یہاں تک کہ وہ دوسرے خاوند کے ساتھ کیا کر لے؟ نکاح کر لے. اسی طرح ہے نا آیت میں دوسرے سے نکاح کر لے تو 3 طلاقوں کے بعد پھر پہلے خاوند کے پاس نہیں جا سکتی جب تک کہ درمیان میں ایک اور خاوند نہ ہو مولانا. پہلے کے لیے حلال نہیں مولانا. تو ہمارے نزدیک نکاح ہو چکا ہے اب خاوند نے 3 طلاقیں دے دیں پھر نکاح کرنا چاہتا ہے تو ہمارے نزدیک بغیر حلال شرعی کے نکاح نہیں کر سکتا. نکاح نہیں کر سکتا. اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے 3 طلاقیں دی تو نکاح تو ہوا ہی نہیں تھا. جب نکاح نہیں ہوا تو 3 طلاقیں بھی نہیں ہوئی. جب 3 طلاقیں نہیں ہوئی اب وہ پھر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر لے بھائی. پہلے بھی اجنبیہ تھی اب بھی اجنبیہ ہے نکاح کر لے اس سے. اب دوبارہ درمیان میں کسی اور خاوند کے آنے کی ضرورت نہیں. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو نکاح فی الطلاقات صاحب وہی خاوند دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ وہی خاوند دوبارہ تو ہمارے نزدیک کر سکتا ہے بغیر حلال شرعی کے
نہیں، قرآن میں آیا حتی تنکح زوجا غیرہ، اس کے علاوہ کسی خاوند سے کیا کر لے، اور ان کے نزدیک بھئی نکاح نہیں تھا تو 3 طلاقیں نہیں، جب 3 طلاقیں نہیں ہے، کبھی بیوی بنی نہیں ہے، اجنبی عورت ہے، بیوی پہلے بھی اجنبی تھی، ابھی بھی اجنبی ہے، اب اسے نکاح کرنا چاہتا ہے، کر لے بھائی، حلال ہے، یا درمیان میں نکاح کرنے کی کسی اور سے ضرورت نہیں۔ یہ اختلاف بھی اسی پر متفرع ہوتا ہے، علامہ ذہب الیہ قدماء اصحابہ، بنا پر اس کے جس کی طرف گئے ہیں قدماء اصحابہ ای اصحاب الشافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ کے قدیم اصحاب بھئی، یعنی قدیم فقہا، یعنی متقدمین شوافع جو ہیں جس کی طرف گئے ہیں، متقدمین شوافع کہتے ہیں ہو جائے گا فوراً، کسی درمیان میں کسی اور خاوند کے ساتھ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ متاخرین شوافع وہ ہمارے ساتھ ہیں، بعد کے زمانوں میں آنے والے شوافع کیا ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کہ کیا کرے، کسی اور خاوند سے نکاح کرنا پڑے گا، پھر وہ طلاق دے دے، پھر یہ اس پہلے کے ساتھ کر سکتی ہے۔ کیوں؟ ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ کہتے ہیں بھئی مسئلہ ہے نکاح کا، سمجھ میں آیا، نکاح کا مسئلہ ہے، اور مسئلے میں اختلاف آ گیا، ہم کہتے ہیں نکاح ہو چکا تھا، لہٰذا اب 3 طلاقیں دی ہیں، تو وہ قرآن کے مطابق اب کیا کرنا پڑے گا، کسی اور خاوند سے بھی نکاح، اور شوافع ہمارے کہتے ہیں، ہمارے متقدمین کا یہ قول ہے کہ نکاح ہی نہیں ہوا تو دوبارہ کر لے۔ تو اشتباہ آیا یا نہیں آیا؟ 2 قول آ گئے مولانا، پتہ نہیں کون حق پر ہے، کون حق پر، تو شو اشتباہ آ گیا مولانا، اور یہ مقام بڑا نازک، ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے، حلال اگر وہ نکاح پہلے والا ہو چکا تھا، شوافع تو کیا کہتے ہیں، وہ پہلا نکاح نہیں ہوا، اگر ہوا ہو سکتا ہے، حق تو اللہ جانتے ہیں کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہماری اپنی دلیل ہے، ان کی اگر ہو چکا ہو، پھر تو قرآن میں واضح آ رہا ہے کہ پہلے خاوند کے پاس دوبارہ نہیں جا سکتی جب تک کسی اور کے ساتھ نکاح نہ کر لے بھائی، تو پھر تو پہلے اس کے لیے حلال ہی نہیں رہے گی اگر ہو چکا ہوا، تو اشتباہ آ گیا مولانا، اب احتیاط اسی میں ہے کہ کیا کر لے، کسی اور سے نکاح کرے، وہ طلاق دے، پھر اس کے پاس واپس آئے، ورنہ اس کے پاس واپس نہیں آ سکتی۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ بخلاف مقصد، تو یہ جی بنا بر اس کے ہے جس کی طرف امام شافعی کے قدیم اصحاب گئے ہیں مولانا، یعنی ان کے قدیم تلامذہ اور فقہا گئے ہیں، بخلاف مختارہ المتاخرون منہم، بخلاف اس کے جس کو اختیار کیا ہے مولانا کس نے، ان میں سے جو متاخرین ہیں، یہ بخلاف ان کے وہ متاخرین کس کے ساتھ ہے، میں نے بتایا ہمارے ساتھ ہے۔ سب کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ اچھا، تو دیکھو 3 مثالیں، پہلی کے اندر انہوں نے 9 اختلافات، 9 مسائل متفرع کیے تھے، دوسری مثال میں کتنے آئے؟ 4 آئے، اور آج کتنے مسائل نکالے اس اختلاف پر بھائی جی؟ فی حل الوطی 1، لزوم مہر 2، نفقہ 3، سکنا 4، وقوع طلاق 5، اور نکاح بعد الطلاقات الثلاث 6 مسائل متفرع ہوئے اس اختلاف پر۔ مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ چلیے مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔